اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ تو ہمارا درس چل رہا تھا یہ کہ کیا حرمت بطلان کا سبب ہے، کیا حرمت کے لیے کا ملازمہ ہے باطل ہونا یا ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں مثال دی تھی بہت سی، تو آج ہم اس کی مثال جو ہے وہ اور یہ دوسری مثال جو ہے صاحب کتاب پیش کر رہے ہیں، وہ مثال ذالک فی حیاتنا الاعتیادیہ انک قد لا ترید ان یزورک فلان۔ مثال دے رہے ہیں اس کی کہ مثلا آپ یہ چاہیں، جیسے پہلے مثال دی تھی مثلا جو ہے کہ زہار مثلا یہ ممنوع ہے شرعاً لیکن جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے۔ مثلا دوسری مثال دینا ہے یہ، جیسے آپ مثلا روزانہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کسی سے ملنا نہیں چاہتے، کسی کو مثلا زیارت کرنا نہیں چاہتے، ملنا نہیں چاہتے کسی سے، اور آپ جو ہیں وہ مثلا بغض رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کی زیارت جو ہے وہ اتفاق ہو جائے کہ آپ اس سے ملیں تو آپ اس میں مثلا جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کا اثر مرتب ہوگا زیارت کا، اور علیہ السلام وہ زیارت کا اثر جو ہے وہ مرتب ہوگا، اور آپ مثلا جو ہے اس کی ضیافت کے لیے انتظام کریں گے، ضیافت کو انجام دیں گے، یعنی آپ جس سے ملنا نہیں چاہتے صحیح، اور لیکن اتفاق ہو جائے اور آپ سے بغض رکھتے ہیں، لیکن اتفاق ہو جائے جو آپ کو مل لے، آپ نہیں چاہتے کہ اس سے ملیں لیکن وہ آپ سے مل لے آ کے، بغض ہے آپ کے اس کے درمیان صحیح، لیکن کیا اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا؟ اثر مرتب ہوگا۔ کیا ہوگا کہ آپ اس کی ضیافت کریں گے، مثلا ایسا ہوتا ہے، تو اس کا اثر مرتب ہوا یا نہیں ہوا؟ اثر مرتب ہوا۔ کہتے ہیں ہاکذا نعرف النہی عن المعاملہ عقد البیع ونحوہ، اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ نہیں جو ہے جس معاملے سے نہیں کی گئی ہے لا یستلزم فسادها، تو یہ نہیں جو ہے وہ اس معاملے کے فساد کے مستلزم نہیں ہے، بل اتفقوا مع الحکم بصحۃ العقد فی نفس الوقت، بلکہ اسی وقت میں جو ہے وہ نہیں ہے، اور اسی وقت میں جو ہے وہ جو ہے حکم مثلا صحت عقد کا ہے، مثلا عقد جو ہے وہ صحیح ہے، نہیں ہے معاملے سے لیکن عقد صحیح ہے، خلافا لعدد من الاصولیین القائلین بان النہی عن المعاملہ یقتضی بطلانها، بعض اصولیین نے اس کی مخالفت کی ہے، یعنی برخلاف بعض اصولیوں کے جو اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں کسی معاملے سے اس بات کی مقتضی ہے کہ وہ معاملہ باطل ہے۔ جی کریں میں مثال ذالک فی حیاتنا الاعتیادیہ، اور اب اس کی مثال جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں انک قد لا ترید، مثلا آپ نہیں چاہتے ان یزورک فلان کہ آپ اس کی زیارت کریں، ان یزورک فلان کہ وہ آپ کی زیارت کرے، آپ کا دیدار کرے، آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ سے ملے، وتبغض ذلک شد البغض، اور بہت زیادہ بغض ہے، ولیکن اذا اتفقا، لیکن اگر ایسا اتفاق ہو جائے، وزارک وہ تمہارے دیدار کرے، تمہارے پاس آئے، ترا لزامن علیکا تو تم جو ہے کیا دیکھو گے، ان ترتب الاثر علی زیارتہ وتقوم بضیافتہ، کہ اثر مرتب ہوگا اس کی زیارت کا اور آپ اس کی ضیافت کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، یعنی ضیافت کو انجام دو گے صحیح۔ آپ کو مثلا جو ہے کوئی آئے، مثلا جو ہے وہ آپ سے ملے، آپ نہیں ملنا چاہ رہے، اس سے وہ آ گیا، اب آپ اس کی ضیافت کرو نہیں کرو گے، اس سے بات چیت کرو نہیں کرو گے، تو اثر مرتب ہوا زیارت کا۔ وہاں ولد علم آپ کے بغض ہے،
وَهَكَذَا نَعْرِفُ، اس طریقے سے ہم نے وہ سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، یہ جانیں کہ ان النہی عن المعاملہ، کہ نہیں، کسی معاملے سے نہیں کا ہونا، کسی معاملے میں نہیں کا پایا جانا، صحیح، کسی معاملے میں نہیں کا پایا جانا، اے عقد البیع و نحوہ، مثلا عقد بیع کے بارے میں مثلا نہیں ہے، لا یستلزم فسادها، تو یہ نہیں جو ہے اس بات کی مستلزم نہیں ہے کہ یہ معاملہ فاسد ہے، یہ بیع فاسد ہے، بل یتفق مع الحکم بصحت العقد فی نفس الوقت، بلکہ یہ متفق ہے مع الحکم بصحت العقد، کس حکم کے ساتھ؟ صحت عقد کے حکم کے ساتھ، اسی وقت میں، یعنی اسی وقت میں نہیں بھی ہے اور اسی وقت میں صحت عقد بھی ہے، یعنی نہیں بھی ہے ایک چیز سے اور صحت عقد بھی ہے اسی چیز کے بارے میں، یعنی نہیں کی گئی ہے لیکن عقد صحیح ہے، منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا یہ نہ کرو، لیکن عقد صحیح ہے، خلاف لحاظت من الاصولین، بعض اصولین کے خلاف، یعنی بعض اصولین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر معاملہ جو ہے وہ عقد بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ القائلین، وہ اس بات کو کہتے ہیں بأن النہی عن المعاملہ یقتضی بطلانہا، کہ نہیں ہونا معاملے سے، یعنی کسی معاملے کے بارے میں نہیں کا پایا جانا، یہ اس بات کا مقتضی ہے کہ وہ عقد یا وہ معاملہ باطل ہے، وہ اس بات کو کہتے ہیں، تو جو ایسے کہتے ہیں تو ان کے یہاں جو ہے وہ معاملہ باطل ہے۔ وَكَمَا يَتَعَلَّقُ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو معاملہ باطل ہے، لیکن عام طور سے کیا ہے، بعض کیا کہتے ہیں کہ نہیں الگ ہے اور معاملہ کا صحیح ہونا الگ ہے، یعنی اگر نہیں ہے تو یہ اس بات کے مستلزم نہیں ہے کہ عقد بھی باطل ہے، اگر نماز جمعہ کے وقت آپ کوئی چیز خرید رہے ہو تو منع کیا گیا نہیں ہے اس وقت خریدنے سے، لیکن آپ کا عقد اور آپ کا معاملہ صحیح ہے، معاملہ باطل یا فاسد نہیں ہے۔ وَهَكَذَا نَعْرِفُ أَنَّ النَّهِيَ عَنِ الْمُعَامَلَةِ أَيْ عَقْدُ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ، بلے وَكَمَا يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بِالْعَقْدِ وَالْمُعَامَلَةِ كَذَلِكَ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِالْعِبَادَةِ، اور جس طریقے سے جو ہے تحریم متعلق ہے عقد اور معاملے سے، اسی طریقے سے متعلق ہے وہ عبادت سے بھی، جس طریقے سے تحریم عقد اور معاملے سے متعلق ہے ایسی عبادت سے متعلق ہے، کہ تحریم صوم یوم العید، جیسے یوم عید کا روزہ رکھنا، او صلاۃ الحائض مثلا، یا مثلا حائض کا نماز پڑھنا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے نا، ایسی حائض کا نماز پڑھنا، فہذا التحریم یقتضی بطلان العبادہ خلافا للتحریم فی المعاملہ، لیکن یہ تحریم جو ہے وہ مقتضی ہے بطلان عبادت کی، خلافا للتحریم فی المعاملہ، برخلاف اس تحریم کے جو معاملے کے بارے میں ہے، یعنی جو تحریم عبادت میں ہے وہ سبب بن رہی ہے کس چیز کا؟ بطلان عبادت کا، مثلا کوئی حالت حیض میں نماز پڑھتی ہے عورت مثلا تو اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ نماز میں طہارت شرط ہے، لیکن معاملے میں حرمت ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ پھر معاملہ بھی فاسد ہو یا باطل ہو۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَقَعُ صَحِيحًا إِلَّا إِذَا تَابَعَ الْمُكَلَّفَ عَلَى وَجْهِ قُرْبِ، اس لیے کہ عبادت جو ہے وہ صحیح واقع نہیں ہوگی مگر اس وقت کہ جب مکلف جو ہے اس کو بجا لائے علی وجہ قرب، یعنی قربت اللہ جب اس کو بجا لائے، وبعد ان تصبح محرمتا لا يمكن قصد التقرب بها، اور جب وہ حرام ہو گئی تو پھر اس میں قصد تقرب کیسے ہو جائے گا؟ صحیح، یعنی معاملے میں قربت اللہ شرط تھوڑا ہی ہے، اگر کوئی آپ معاملہ کرتے ہیں تو اس میں قربت اللہ شرط نہیں ہے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو اس میں قربت اللہ شرط ہے، تو حرام کے ساتھ قربت اللہ کیسے ہو جائے گی؟ ناممکن ہے، اس لیے تحریم اور فساد جو ہے وہاں جمع ہو جائے گا ایک ساتھ، تحریم اور فساد، سمجھ میں آیا فرق؟ معاملے میں کیوں جمع ہونا ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ معاملے میں قربت اللہ کی شرط نہیں ہے، لہٰذا آپ حرام کو انجام دے رہے ہیں اور معاملہ کر رہے ہیں، تو معاملہ اور حرمت ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہے، صحت عقد اور صحت حرمت مثلا معاملہ، لیکن حرمت اور بطلان عبادت میں جمع نہیں ہوگا، صحیح، وہ کیسے؟ کیونکہ عبادت میں شرط ہے قربتاً الی اللہ کی، تو قربتاً الی اللہ کی شرط عبادت میں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حرام کام کو آپ انجام دے رہے ہو اور قربتاً الی اللہ کر رہے ہو؟ صحیح، ایسا ناممکن ہے، لأن التقرب بالمبغوض
وبعد ان تصبح محرمۃ لا يمكن قصد التقرب بها، جب ایک چیز حرام ہے تو ممکن نہیں اس میں قصد تقرب کرنا، لأن التقرب بالمبغوض، اس لیے تقرب جو ہے وہ مبغوض میں کیا ہے نہیں ہو سکتا. تقرب بالمبغوض یعنی جو چیز مبغوض ہے، اللہ کے یہاں غضب کا سبب ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو اس میں تقرب نہیں ہو سکتا. یا کسی بھی شے میں جو چیز مبغوض ہو مثلا کسی کے نزدیک، تو اس سے تقرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے اس کا؟ جس کے نزدیک وہ شے مبغوض ہے، آپ اسی شے کے ذریعے تقرب چاہو اس شخص کا، کیسے ممکن ہے؟ انسان کا بھی حد تک ہے مثلا. تو یعنی ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ کی قربت بھی چاہو اور اس چیز کے ذریعے چاہو جس میں اللہ کا غضب پوشیدہ ہے، جو اللہ کے یہاں مبغوض ہے. وبالمعصیہ غیر ممکن فتقوا باطلا، اور معصیت کے ذریعے آپ تقرب چاہو اللہ کا ناممکن ہے، لہذا غیر ممکن ہے کہ یہ معاملہ واقع ہے، یعنی فتقوا باطلتاً، تو لہذا معاملہ یہ جو ہے یہ عبادت باطل ہوگی اگر آپ مبغوض کے ذریعے. بہرحال کہہ رہے ہیں کہ وبعد ان تصبح محرمۃ لا يمكن قصد التقرب بها، اور جب ایک چیز حرام ہے، کسی چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اور مبغوض ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک حرام مبغوض ہوتا ہے، تو جو چیز اللہ عز و جل کے یہاں مبغوض ہے اس کے ذریعے سے تقرب کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا وہ باطل ہو جائے گی. نکتفی بہذا المقدار، انتہا الدرس. انشاءاللہ باقی العلاقات القائمہ بین الحکم میں موضوع ہے. والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.